السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان الحمدللہ میچ جیت گیا ہے افغانستان سے، اور افغانستان کو ہرایا ہے۔ بہت اچھی کارکردگی کی ہے پاکستان نے، اور اچھا کھیلے ہیں، تعریف کرنی چاہیے۔ اسی دوران میچ کے دوران تھوڑی سی گڑبڑیشن ہوگی کہ وہ افغانستان کا جو بالر ہے اس نے بدتمیزی کی آصف علی کے ساتھ۔ دوستو، یہ کھیل ہے، کھیل کا میدان ہے، کھیل میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہار بھی ہوتی، برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جیت کو بھی ایسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہارنے والے کا دل نہ دکھے، تو برداشت کرنی چاہیے۔ تو افغانستان والوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر بالکل جو ہے نا برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جیسے وہ بدتمیزی کر رہا تھا، یہ تو میں کہتا ہوں کہ آصف علی کی ہمت ہے۔ آصف علی کو جو ہے نا داد دینی چاہیے کہ انہوں نے وہ جیسے وہ بیٹ گھمایا ہے، انہوں نے اس کو بیٹ مارا نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیٹ مار جاتا ہے، اس سے میں کیا پتہ چلتا ہے، تو اس کی ہو سکتا ہے نا کھوپڑی بالر کی کھل جاتی، لیکن پھر بھی ان کے جو میرے خیال میں کپتان ہے اس نے معذرت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ غلطی والے کو جو ہے نا سزا ہونی چاہیے۔ اور آصف علی صاحب کو جو ہے نا ان کے بارے میں جو ہے نا خبریں سنی جا رہی ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو یہ ICC کو جو ہے نا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا اس کا صحیح نوٹس لینا چاہیے کہ ایک تو انہوں نے گراؤنڈ کے اندر بدتمیزی کی ہے، اور دوسری گراؤنڈ کے باہر انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا کرسیاں پھینکی ہیں پاکستانی عوام کے اوپر، اور وہ کرسیاں جو پکی لگی ہوئی ہیں، جن کو جو ہے نا قابلے لگے ہوتے ہیں، وہ کرسی انہوں نے اٹھا کے نا پاکستانیوں کو ماری ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ پاکستان، عمر گل ان کا کوچ رہا ہے، انضمام الحق ان کا کوچ رہا ہے، تو ان کو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ انہوں نے ان کو یہ پاکستان میں آئے ہیں، ان کو پاکستانیوں نے میچ سکھایا ہے کہ کھیلنا کیسے ہے، بالنگ کیسے کرنی ہے، فیلڈنگ کیسے کرنی ہے، بیٹسمینی کیسے کرنی ہے، لیکن یہ ابھی جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یقین مانیں ایسے تو انڈیا والے بھی نہیں کرتے جیسے یہ افغانستان والے کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان ممالک ہے۔ اور دوسری جو بات میں نے کرنی ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ دوستو، یہ کھیل کا میدان ہے، اس کو کھیل تک رکھیں۔ کائنڈلی جو ہے نا میری گزارش ہے آپ کے آگے کہ اس کو جو ہے نا اپنا اختلاف کا مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ کئی جو ہے نا شدت پسند عناصر جو ہیں وہ اس میچ کو سامنے رکھ کے جو افغان حکومت ہے، جو علماء کرام ہے، جو بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے حکومت سنبھالی ابھی ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، اور جناب ایک ماحول بنا رہے ہیں اختلافیت کا، تو یہ بات غلط ہے بالکل۔ دوستو، اس بات سے جو ہے نا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے خدا ایسا کام نہ کریں تاکہ جو ہے نا ہم دونوں ممالک کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہ بن جائے اس میچ کی وجہ سے۔ میچ تو ختم ہو گیا، کھیل ختم ہو گیا، تو اس کو کھیل تک محدود رکھیں۔ جو ہے نا علماء کرام وہ جو بیٹھے ہیں ادھر، جنہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے اور جو افغانستان کو چلا رہے ہیں، یقین مانیں ان کی اگر آپ قربانیاں پڑھیں، ان کی ہسٹریاں پڑھیں آپ، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا عمر سے لے کر آج تک کہ انہوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کیسی کیسی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور پھر کیسے کیسے اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی ہے۔ تو خدا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے آگے کہ یہ جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں اس کا منہ توڑ دیتا، بادل کا یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، تو یہ سب باتیں غلط باتیں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک جو ہے نا سپورٹ مین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں، میری گزارش بھی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا ایسے لوگوں سے بچائے ہمیں کہ جو لوگ اس میچ کو سامنے رکھ کر اور ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ تاکہ افغانی عوام اور پاکستانی عوام آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے، یا کوئی ایسا ماحول کشیدگی کا بن جائے۔ تو عوام سے میری گزارش ہے کہ خدا ایسے کام نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔